مریض کی عیادت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور تعلیم بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مریض کی عیادت کرنے جاتا ہے تو جب تک واپس نہیں آ جاتا اس وقت تک وہ جنت کے پھل چن رہا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کرنے جاتا ہے تو اگر وہ صبح میں جاتا ہے تو شام تک، اور شام میں جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ ہوگا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ آپ اپنے اصحاب کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، ان کو تسلی دیتے، بیمار کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا اس بیمار کا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھوں میں لے کر اس کو تسلی دیتے، اس کے لیے دعا فرماتے۔ آپ نے دعا بھی تعلیم فرمائی کہ جب عیادت کرو تو کہو لا بأس طہور انشاءاللہ، یعنی یہ تکلیف اور بیماری جو مسلمان کو پہنچی ہے یہ انشاءاللہ گناہوں سے پاکی کا سبب بنے گی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت آج جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ بیمار کو ہمارے اچھے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف دوائیوں سے علاج نہیں ہوتا بلکہ اچھے کلمات سے بھی علاج پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ مریض بہت جلد شفایاب ہو جاتا ہے جب ہم اس کی تیمارداری کرتے ہیں اور اچھے جملے کہتے ہیں۔ اس کے دماغ میں ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جس سے امید پیدا ہو جاتی ہے جو درد کو کم کرتی ہے، مدافعت کے نظام کو بڑھاتی ہے اور تندرستی کے اندر معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر مزید آداب یہ بھی ہیں کہ ہم عیادت کو تو جائیں لیکن مریض اور اس کے گھر والوں کے لیے مزید کسی تکلیف کا سبب نہ بنیں، بلکہ اپنی گفتگو کو تسلی، دعا تک محدود رکھیں اور مختصر ملاقات کر کر واپس آ جائیں تاکہ مریض مزید ہماری وجہ سے کسی تکلیف کا شکار نہ ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں محبتوں کو پروان چڑھانا ہے۔ آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں، کیونکہ حضور کی سنت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے سے جو فوائد، ثمرات اور برکات آپ کو حاصل ہوں اس سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ان کے آ جانے سے جو آ جاتی ہے چہرے پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ تو یہ ہم نے تو پریکٹیکلی دیکھا ہے، ڈاکٹر اچھا ہے مریض اچھا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر خوش مزاج جو اچھے طریقے سے مریض سے ملے آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پھر مریض کی عیادت کرنا تو مذہبی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں مریض کی عیادت کے لیے، اور لوگ جن کا کوئی رشتہ کسی سے نہیں ہوتا، ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ ہاسپٹلز میں آتے ہیں عید پہ، بقرعید پہ، خاص موقعوں پہ، اور گلدستے دے کے جاتے ہیں مریضوں کو۔ تو جو رشتہ دار ہیں، جو قریب والے ہیں، ان کے عیادت کرنے کی تو بات ہی الگ ہے۔ اور مریض جو ہوتا ہے وہ بیچارہ مشکل میں ہے، وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے، مشکل وقت میں جو بھی آ کے اس کا حال پوچھے گا اس کو تسلی ہوتی ہے، اس کے لیے بہت اچھا افیکٹ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے، جن کی فیملیز ہوتی ہیں جو آ کے اپنے خیال رکھتے ہیں، ملتے ہیں، وہ ان کی ریکوری اس آدھے ٹائم سے ہو جاتی ہے نسبتاً ان لوگوں کے جن کی فیملیز نہیں ہوتی ہیں، جن سے کوئی ملنے نہیں آتا ہاسپٹل میں، جو بیچارے اکیلے پڑے رہتے ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہو کے اور اپنی بیماری کے اندر دھنس جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اندر۔ جبکہ جب لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں، آپ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، آپ کا دل بہلتا ہے۔ میں تو اکثر اپنے پیشنٹ سے کہتا ہوں، ان کے اٹینڈنٹ سے کہتا ہوں کہ بچے ہیں تو ان کو بھی لے آئیے، اگر کوئی پرابلم نہیں ہے، 12 سال سے بڑے ہیں ان کو لے آئیے، فیملی ممبرس کو لے آئیے۔ جتنا مریض میں نے دیکھا ہے کہ جتنا مریض اپنے فیملی ممبرس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور جلد سے احتیاب ہوتے ہیں، اتنا میں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھتا جن سے کوئی ملنے نہیں آتا ہو۔ تو میڈیکل سائنس میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے یہ کہ ہم اپنے جو ہے مریضوں کا خیال رکھیں، عیادت کریں ان کی، اس سے مریض پہ بہت پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے۔